اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام بنام حاجی ایوب عطاری۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ نگران شورا نے مجلس تجوید و قراءت کورس والوں کو دیا اپنا قیمتی وقت۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ حضرت مولانا شمس الہدیٰ مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی مدنی چینل سے گفتگو۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام بنام حاجی ایوب عطاری ملاحظہ کیجئے۔ صدر مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عرفی عنہ کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے حاجی ایوب عطاری صلی اللہ الباری کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی حسان رضا نے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ امی جان بھی بیمار ہو گئی، اور بھی طرح طرح کے مسائل اور پریشانیوں کا سامنا ہے۔ ہمت رکھیے، صبر کیجیے اور اجر لیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مومن اور مومنہ کو اپنی جان، اولاد اور مال کے ذریعے آزمایا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہو۔ تو یہ آزمائش ہے، ہمت رکھیے، صبر سے کام لیجیے۔ زبان پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یا اللہ حاجی ایوب کی امی جان کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ آمین۔ حاجی ایوب کی، ان کے گھرانے کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ دین و ایمان کی سلامتی، جان کی سلامتی، مال کی سلامتی، عزت و آبرو کی سلامتی نصیب فرما۔ آمین۔ سنتوں بھری، عبادتوں بھری، ریاضتوں بھری، عافیتوں بھری طویل زندگی عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ان کے مصائب و آلام دور فرما، مشکلات کا حل فرما۔ ان کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ آمین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حاجی ایوب امی کی خدمت سے پیچھے مت اپنا، بیچاری ہاسپٹل بھی لے کر آئی، بیمار ہے۔ آپ کے مسائل بھی انشاءاللہ امی کی دعا سے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ ماں کی دعا لیا کریں اور ان کو کسی قسم کا ٹینشن نہ ہو، اس کا خیال فرما دیں۔ سب گھر والوں کو میرا سلام
خصوصاً امی جان کو میرا سلام اور سب کے سب میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کریں۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان شریف کے روزے بھی رکھیں اور ویسے ہی روزانہ نماز 5 وقتہ سبھی کو پڑھنی ہے، اس کا سلسلہ بھی رہے، اور ہفتہ وار اجتماع میں مدنی مذاکرے میں بھی کافی عرصے سے شاید بابل مدینہ آپ کی حاضری ہوئی نہیں، ابھی اس ہفتے کو آ جائیں انشاءاللہ۔ اور رمضان شریف کو ایک اعتکاف کی صورت اگر بنتی ہو پورے مہینے کی، یا جو مطلب دن آپ کو مل جائے کچھ نہ کچھ دن عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گزارتے انشاءاللہ، سب مدینہ ہو گیا۔ گزشتہ دنوں نگران شورا نے مجلس تجوید و قراءت کورس کے اسلامی بھائیوں کو نوازا اپنے مدنی پھولوں سے۔ اس موقع پر کچھ قاری صاحبان سے تلاوت بھی سنی۔ دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات الحمدللہ قرآن و سنت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ شعبہ تجوید و قراءت کا ایک شعبہ ہے جس میں 10 ماہ 12 ماہ کے مختلف کورسز کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آج نگران شورا کی بارگاہ میں ہمارا وہ درجہ جو ابھی شعبہ تجوید و قراءت سے فراغت حاصل کی ہے یہ بھی موجود ہیں، ان کے ناظم بھی موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إنا أنزلناه في ليلة القدر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إنا أعطيناك الكوثر۔ قراءت کرنے والے کو معنی پتہ ہوں گے کہ میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں یہ کہاں مجھے رکنا ہے کہاں نہیں، اس میں اور حسن پیدا ہو جائے گا، اور ایک علمی حوالے سے ایک اس میں اچھی چیز ہو جائے گی۔ اچھی قراءت سیکھ لینا یقیناً یہ ایک علم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو علمی گفتگو جو میں نے ابھی تھوڑا سا عرض کی آپ کو، اس کو دے لیا جائے کہ بعض جگہوں پر وقف نہیں کیا جائے گا، رکا نہیں جائے گا۔ ایک ہی رنگ ہے قراءت کا، سب نے تعوذ و تسمیہ ایک ہی انداز سے اٹھایا۔ آپ کا واسطہ 99% تقریباً آپ کا نماز کی قراءت سے پڑے گا۔ آپ خود بطور ایک طالب علم اس کو اپنی بہتر سے بہتر قراءت درست کرنے کی کوشش کریں گے تو امید ہے کہ اس میں زیادہ شاید فوائد حاصل ہو سکیں۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے سنت و برے اجتماع و تربیتی اجتماع میں شرکا کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں۔ ان کو یاد ہے کس طرح اپنے کاموں میں مشغول تھے، لمبی لمبی امیدیں، مستقبل کو روشن کرنے کی فکر، اور ایسے کاموں کی سوچیں تو سالوں پورے نہ۔ دنیا کے کاروبار کے لیے، دنیا کے کاروبار کی ترقی کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ دنیا کی آسائشیں بڑی اچھی لگتی، دنیا کا آرام بڑا پسندیدہ تھا، اور ان کے زندگی گزارنے کے انداز ایسے تھے جیسے مرنا ہی نہیں، جیا کرتا ہے کیا یقین کرنے والا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو۔ حافظ قرآن ہو چاہے خوش الحام ہو،
اس کو قرآن پاک کے احکامات پر عمل بھی کرنا چاہیے. اس لیے تو امیر اہل سنت نے جہاں وہ حفظ قرآن کا کلام جو نظم لکھی ہے اس میں ساتھ میں یہ بھی دعا شامل کی ہے کہ یا اللہ مجھے قرآن کے احکام پر بھی چلا. ہر مسلمان عاقل بالغ کو 5 نمازیں جماعت کے ساتھ جو مرد ہیں مسجد میں پڑھنی چاہیے. اور امیر اہل سنت تو فرماتے ہیں کہ مسلمان مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے، پریشانیاں، دشواریاں، تنگ دستیاں، ناچاکیاں، تمام معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے کہ وہ 5 نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پہلی صف میں ادا کریں. دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور ہند کے معروف عالم دین حضرت مولانا شمس الہدیٰ مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ نے ناروے میں مدنی چینل سے یوں گفتگو فرمائی. ہمارے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت ہم ناروے کے بالکل شمال میں ہیں. ہمارے پشت کی جانب آپ افق دیکھ رہے ہوں گے. یہ ایسا ایریا ہے یہاں سورج افق کے نیچے جا کے چھپ نہیں جاتا ہے بلکہ بس کنارے سے ہو کے وہ اوپر آ جاتا ہے. اور یہاں ہم آئے ہیں اس لیے کہ تاکہ یہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ ہمارے فقہا نے ایسی جگہوں کے بارے میں جو جزیات لکھے ہیں کہ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر سورج نیچے گیا اور اتنا وقت بندے کو نہیں ملا کہ وہ کچھ کھانا کھا سکے یا مغرب کی نماز پڑھے اور عشاء کی نماز کا معاملہ ہے. تو اس قسم کی پریشانیاں جہاں پر پیش آئیں تو بندے مومن کیسے ان عبادات کو کرے، اس سلسلے میں ہم مشاہدے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں. اور یہ تو ہمیں بڑی مسرت ہے جب ہم نے دیکھا اور سنا اور معلوم کیا کہ ہماری قرآن و سنت کی غیر سیاسی تحریک، عالمی تحریک دعوت اسلامی نے کوئی 27 لاکھ سے زیادہ دنیا کی جگہوں کا نظام الاوقات روزے اور نماز کے لیے مقرر فرمائے. تو ہمیں بڑی مسرت ہوئی. اللہ تعالیٰ ہماری اس تنظیم کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، دشمنوں کے شر سے بچائے. آمین. اور امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت ظلہ العالی کا سایہ عاطفت اہل سنت پر، اہل اسلام پر قائم و دائم رکھے تاکہ یہ ہماری تنظیم بڑی چستی اور نشاط کے ساتھ قوم مسلم کی رہنمائی کرتی رہے. فنکاروں کو مدنی مذاکرے کی دعوت کا سلسلہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مجلس اصلاح برائے فنکار کے تحت. اس موقع پر معروف کامیڈین رؤف لالا نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ وہاں دیکھ کے، انڈیا میں بامبے میں دیکھ کے، اپنے مسلمان بھائیوں کے گھروں میں جب مدنی چینل چل رہا ہوتا ہے تو ہم آدھے گھنٹے کے لیے کھانے کی دعوت پہ چلے جاتے ہیں تو بیٹھ کے دیکھتے ہیں. وہاں پہ باپا کا بیان دیکھتے ہیں، عبدالحبیب بھائی کا دیکھتے ہیں بیان، تو بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ چلیں اس بہانے ہم وہاں آپ لوگوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ سبھی دیکھ رہے ہیں کہ جتنے کم عرصے میں یہ چینل اتنا پاپولر ہوا ہے. اور اسلامی چینل کافی چل رہے ہیں لوگوں اور جگہوں پہ بھی، لیکن مدنی چینل کا ایک اپنا معیار ہے، ایک کوالٹی ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دین کے حوالے سے تو ہمیں معلومات ہوتی ہی ہوتی ہے، جیسے وضو کا کرنا کس طرح، غسل کس طرح کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ ہمیں اس چینل سے ملتی ہیں. اور میں نے دیکھی، مجھے بہت پسند آئی ہیں. اور ماشاءاللہ میں کیا، سب دیکھنے والوں کو بڑا پسند ہے مدنی چینل. شوبز سے وابستہ جتنے بھی میرے دوست احباب ہیں، رائٹر ہیں، ایکٹر ہیں، سنگرز ہیں، جو بھی اس وقت مجھے سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، ان سے میری درخواست ہے کہ 15 جون کو فیضان مدینہ میں جتنے بھی شوبز کے لوگ ہیں ان سب کا ایک اجتماع ارینج کیا ہے. وہاں پہ اس بہانے 3-4 گھنٹے ہم بیٹھ کے دعوت اسلامی کے مرکز میں کچھ دینی معلومات بھی حاصل کر لیں گے، کیونکہ دین ہے تو دنیا ہے، دنیا سے جب جانا ہے تو دین ہی لے کے جانا ہے. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین.
میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل 15 جون کو شوبز سے وابستہ گلوکار، اداکار، فنکار، کامیڈین، سنگر، رائٹر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، ان سب کو امیر اہل سنت نے یاد فرمایا ہے اور باپا ان شوبز والوں کے درمیان مدنی مذاکرہ فرمائیں گے۔ 15 جون کو یہ مدنی مذاکرہ بعد نماز عشاء شروع ہوگا۔ امیر اہل سنت جو ہیں وہ سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں گے۔ اس وقت ہم کورنگی میں آئے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی کچھ نوجوانوں نے، کچھ آرٹسٹ، کچھ فنکار نے بھی نیتیں کری ہیں کہ انشاءاللہ 15 جون کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں یہ خود نہیں بلکہ دوسروں کو دعوت دے کر ساتھ لے کر آئیں گے۔ الحمدللہ میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اس میں پورا مہینہ اعتکاف کروں گا فیضان مدینہ میں، اور 15 جون کو اپنے دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ہماری مدد فرمائے تو 2 بسوں کے ساتھ ہم شوبیز کے لوگ انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے باپا کی خدمت میں اور ان سے دعا کے لیے۔ اٹلی میں مدنی مرکز فیضان مدینہ کا افتتاح، خوشیاں ہی خوشیاں کہ اٹلی میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں خوب اضافے کا باعث ہو سکتا ہے۔ افتتاح کے موقع پر سنتوں بھرا اجتماع آپ بھی دیکھیے۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے باب المدینہ کراچی پاکستان میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کورنگی سراج الدین سے ملاقات کی۔ انہوں نے مدنی چینل کی کوششوں کو سراہا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ دعوت اسلامی کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی نے کم و بیش 100 شعبہ جات میں جو اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنلی ان کو بڑا ریکگنائز بھی کیا گیا ہے۔ اسپیشلی مدنی چینل میں جو پروگرامز آتے ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے دنیا میں بہت شوق سے دیکھے جاتے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ جی ایک تو تعلیمات ملتی ہیں، سنت پہ کیسے عمل کیا جائے، جو مسائل اجاگر کیے جاتے ہیں ان کے جو حل پیش کیے جاتے ہیں۔ پیر دعوت اسلامی حضرت خود فرماتے ہیں یہ بہت بہترین سلسلہ ہے جو بہت ذوق و شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ جیل خانہ جات میں کیے پروگرامز، اس سے بہت لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے، اور نہ صرف وہ وہاں پہ قرآنی تعلیمات حاصل کرتے ہیں بلکہ ایک بہتر انسان کے طور پہ جب وہ باہر آتے ہیں اور ہمارے ساتھ عام لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں اور اسلامی تعلیمات پر نہ صرف عمل کرتے ہیں بلکہ وہ ایک پریکٹیکلی اس پہ انوالو ہو کے لوگوں کے ایک بہتر معاشرے کا ایک بہتر انسان بن کے سامنے آتے ہیں۔ اس کے لیے میں دعوت اسلامی، مدنی چینل، ان سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص کر اب چونکہ رمضان کی آمد ہے، ان میں جو ان کے پروگرام چلتے ہیں وہ بھی نہایت دلسوز ہوتے ہیں، ان سے بہت تقویت ملتی ہے، تعلیمات ملتی ہیں۔
ساؤتھ کوریا میں عاشقان رسول نے فرض روزوں کی ترغیب دلائی ملاقاتوں میں. خیمے اور دیگر علاقوں سے کچھ مناظر آپ بھی دیکھیے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ. جامع مسجد فقیر محمد کا افتتاح مجلس خدام المساجد کے تحت بلدیہ ٹاؤن باب المدینہ کراچی پاکستان میں. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. دعوت اسلامی کا شعبہ خدام المساجد کی کوشش سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہاں مسجد تعمیر ہوئی ہے. پہلے پلاٹ لیا گیا اور پھر مسجد تعمیر کی ہے. آج الحمدللہ عز و جل اس مسجد کا افتتاح ہوا ہے اور ہمارا دل باغ مدینہ ہو گیا ہے، بلکہ میرا ہی نہیں بلکہ پورے علاقے کا دل باغ مدینہ ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. نیکی کی دعوت شعبہ تعلیم کے تحت پنجاب پاکستان کے مختلف شہروں میں آپ کو بھی دکھاتے ہیں. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب، ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب سکھاتا ہے ہر دم صدا مدنی ماحول. آج الحمدللہ عز و جل ہمارے آئی ہال کے ایک پریئر روم میں ایک اجتماع ہوا الحمدللہ عز و جل، جس میں کثیر اسلام بھائی نے شرکت کی ہے. مبلغ نے بہت اچھا بیان کیا، جس میں ہمیں فکر آخرت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہماری پڑھائی کے بعد والے معاملات پر بھی توجہ ڈالی گئی. اس میں جو ہے ہمارے دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی پہلوؤں پہ بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ ہمیں کس طرح جو ہے دنیا کے کاموں کو دین کی روشنی میں سر انجام دینا ہے. یونیورسٹی میں اکثر و بیشتر دعوت اسلامی کے اجتماعات منعقد ہوتے رہتے ہیں، جن میں مجھے کئی بار شرکت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. الحمدللہ میں نے ان اجتماعات میں اسلامی طریقے کے حوالے سے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں. مجھے انشاءاللہ عز و جل میں آئندہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں اور اجتماعات میں باقاعدگی سے شرکت کرتا رہوں گا. ایک تعداد میں عاشقان رسول کی مٹھیاں پنجاب سے باب المدینہ کراچی پاکستان آمد ہوئی. دوران سفر ٹرین میں بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا. تیرا شکر مولا
دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب، ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب سکھاتا ہے ہر دم سدا مدنی ماحول، سکھاتا ہے ہر دم سدا مدنی ماحول. مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawatIslami.net کو وزٹ کیجیے. آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا